أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. حیدرآباد نیوز کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. حیدرآباد کی ایک بہترین منصوبہ عبداللہ مال سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے لیے ایک بار پھر ناظرین لے کر آئے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. آپ سب کو محبت و برا سلام، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ آپ حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں، اور سحری ٹرانسمیشن. اور ناظرین بتاتے چلوں، یہ ٹرانسمیشن عبداللہ مال سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. جی، اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس ایسوسیٹس اینڈ بلڈر ڈیولپمنٹ آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لصیفہ بریڈ اور رادامہ ہوٹل اینڈ مالز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں، اس سیٹ میں اور اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا، ہم سب کے شکر گزار ہیں حیدرآباد نیوز کی جانب سے. اور جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج ہم 10ویں سحری کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. آج عشاء رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ہم عشاء مغفرت کی طرف رواں دواں ہیں. حیدرآباد نیوز ہمیشہ اپنے روایتی انداز کے ساتھ آج بھی قرہ حضرات، نعت خواں حضرات، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہمارے درمیان علماء کرام اور حیدرآباد کی کوئی نہ کوئی معروف شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوگی. ثنا خوان مصطفیٰ سے سنیں گے ہم نعت رسول مقبول، علماء سے سیکھیں گے دین کی باتیں، اور شخصیات سے سنیں گے ان کا پیغام. حیدرآباد نیوز کے میزبانوں کے ساتھ میں تعارف کرانے لگا ہوں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ان کے کام کو اگر سماجی کام کہا جائے تو بھی غلط نہیں. یہ کام وہ کام ہے جس سے بہت سے بچوں کی جانیں بچتی ہیں. یہ کام وہ کام ہے جس سے آپ کا ماحول بہتر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شخصیت وہ جو سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کی، جو کہ وہ بورڈ ہے جس کو ڈپٹی کمشنر صاحب چیئرمین ہوتے ہیں جس کے، اور تمام متعلقہ ادارے جو ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ چیئرمین ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے محترم جناب جاوید اقبال صاحب.
سر آج ہم آپ کو اپنے سیٹ پر حیدرآباد نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حافظ علی نقشبندی صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے قرہ حضرات، عالم دین اور ثنا خانہ مصطفیٰ موجود ہیں۔ جی عمار بھائی حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ جن عالم دین کا میں بات کرنے لگا ہوں، اور حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے حصے کے ساتھ ساتھ آپ ایک عالم دین حافظ قرآن ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں۔ میری مراد جناب قاری محمد نعمان نقشبندی صاحب اور ساتھ ہی موجود ہیں بھائی محمد سلیم قادری صاحب جو کہ خوش الہام نعت خواں ہیں۔ چلتے ہیں اور ناشید رضانہ صاحب ماشاء اللہ۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین ٹھہرے، کو سین ٹھہرے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو عاصی کو کمیلی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ جی اچھا، یہ تھے ہمارے مہمان جو نعت رسول مقبول کی سعادت پیش کر رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے جو مہمان ہیں جاوید اقبال صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ چیئرمین ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو آپ آرگنائزیشن یا جو فاؤنڈیشن آپ چلا رہے ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن، یہ کب سے چلا رہے ہیں، کب سے اس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ، اور کس حد تک آپ کو اس میں کامیابی ملی، کیا نتائج آپ کو حاصل ہوئے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور بہت ہی مزیدار ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ لوگ دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ آپ گزشتہ کئی سالوں سے چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اب یہ آپ کی سحری ٹرانسمیشن ہے، اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس آنے کا موقع ملا۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک تو ہم نے اس کو 5 سال پہلے اس آرگنائزیشن کو ہم نے بنایا، اور اس کو بنانے کی بنیادی وجوہات تھیں۔
بنیادی وجوہات یہ تھیں کہ حیدرآباد میں ٹریفک جام کی وجہ سے شہر کا برا حال ہوتا جا رہا تھا، ہمارے کاروبار ختم ہوتے جا رہے تھے، اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے ون ویلنگ کی وجہ سے، ریسنگ کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے حادثات بڑھتے جا رہے تھے، ہمارے نوجوان اس میں زخمی ہو رہے تھے، معذور ہو رہے تھے، اور ان کا کئی حادثوں میں انتقال بھی ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہائی ویز پر روڈ سیفٹی کے حوالے سے بری صورتحال تھی، اور ابھی تک اس میں کوئی اتنی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے۔ آئے دن آپ ایکسیڈنٹ سنتے ہیں، اور آئے دن پتہ چلتا ہے کہ آج 20 بندے اس میں شہید ہو گئے، میں شہید ہی کہوں گا لفظ، اور 50 بندے ہو گئے، اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ پھر بس اور وین ٹرمینلز حیدرآباد میں اس کا فقدان تھا، اور بڑی اس میں مشکلات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم حیدرآباد میں موجود نہیں تھا، جو کہ دوسرے شہروں میں پاکستان کے موجود ہے۔ لاہور میں بھی موجود تھا، اسلام آباد میں بھی تھا، پشاور میں بھی، اب کراچی میں بھی آ گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ان کو لے کر ہم چلے الحمدللہ۔ اچھا، ایک لمبا پیریڈ اس میں لگا، بڑی مشکلات بھی آئیں اس میں، اور پھر ہم نے آخر کار الحمدللہ اس میں کامیابیاں سمیٹیں۔ اور ہماری کامیابی کیا تھی؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ اگر میں اپنی کامیابی کی بات کرتا ہوں تو یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ میرے شہر کی کامیابی ہے، یہ میرے شہر کے لوگوں کی کامیابی ہے، جس میں آپ سب کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی کامیابی ہے، یہ گورنمنٹ کے اداروں کی کامیابی ہے، اور یہ جو ٹریفک کے نظام کو چلا رہے ہیں ان سب کی کامیابی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے حیدرآباد میں ٹریفک مینجمنٹ بورڈ، جو کہ پہلے سے موجود تھا، لیکن ڈپٹی کمشنر جو موجودہ ہیں فواد غفار سمرو صاحب، ان کے ساتھ مل کر ہم نے، اور ان کا بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے فعال کیا۔ جب اس کو ہم نے فعال کیا تو پھر ہم نے اداروں کے درمیان میں کوآرڈینیشن کو بڑھایا۔ جب کوآرڈینیشن کا جو گیپ تھا وہ ختم ہوا تو چیزیں بہتری کی طرف آنی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے حیدرآباد کو اسٹڈی کیا، اور حیدرآباد کے لیے ٹریفک پلان بنا کے دیا کہ اس کی وجوہات تو ہمیں پتہ چلیں کہ حیدرآباد میں ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے، اور یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہے۔ پھر جب ہم اس چیز پر ہم نے اسٹڈی مکمل کر لی اور بڑی سائنٹیفک اسٹڈی کی، تو اس کے بعد پھر اس پر ہم نے اس کے سلوشنز دیے اسی ٹریفک پلان میں، اور پھر ہم نے ان پر عمل درآمد کا پورا ایک پلان بنا کر، اور عملی طور پر ٹریفک پولیس کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ، اور دیگر متعلقہ ادارے جس میں بلدیہ بھی شامل ہے، جس میں ایچ ٹی اے بھی شامل ہے، اور جس میں آر ٹی اے بھی شامل ہے، اور دیگر کئی ادارے اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اچھا، پھر ہم اس میں کامیاب ہوئے پارکنگ کے 5 جگہوں کو شہر میں نوٹیفیکیشن کرانے کے لیے۔ اب آپ کو پاکستان کا سرکاری نظام پتہ ہی ہے کہ آپ نے چیزیں منظور کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس پر عملی طور پر اس کو چیزوں کو پریکٹیکلی عملی جامہ پہنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ بلدیہ حیدرآباد کے جو موجودہ میونسپل کمشنر ہیں فاخر شاکر صاحب، انہوں نے بڑا تعاون کیا، اور اس کی وجہ سے ہم ایک پلاٹ لطیف آباد میں ہلال احمر کے ساتھ پہلا حیدرآباد کا پارکنگ پلاٹ تھا، اس کو فعال کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اب وہ الحمدللہ وہاں کے لوگوں کے لیے اپنی خدمات وہ پلاٹ اور ٹریفک اہلکار وہاں پر انجام دے رہے ہیں، اور اس سے ظاہری بات ہے بلدیہ کی بھی چارج پارکنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آمدنی شروع ہو گئی۔ پھر ڈی آئی جی ٹریفک حیدرآباد اور کمشنر حیدرآباد اور اگین ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، ہم سب کی کاوشوں سے جو ہمارا دوسرا منظور شدہ پلاٹ تھا قدم گاہ والا، اس کو ہم نے فعال کروا دیا ہے، اور وہ 2-4 دنوں میں جیسے یہ روڈ تعمیر ہو جائے گا تو وہاں پر بھی پارکنگ شروع ہو جائے گی۔ اور وہ بھی ایک پورا جنگل تھا، اور 2 چیزیں تھیں، ایک پرانی گاڑیوں کا قبرستان تھا، اور ایک جھاڑیوں کا اور درختوں کا جنگل تھا۔ تو لیکن اس میں اگین پھر تمام اداروں نے مل کے، ٹریفک پولیس نے مل کے، بلدیہ نے مل کے اس کو فعال کرایا۔ اب اس کے بعد ہم نے شہر میں ڈیمارکیشن لائن، جس کو کہ پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ ہم نے گاڑی کھڑی کہاں کرنی ہے، مگر پارکنگ لائن کے اندر کرنی ہے تو ہماری حدود کیا ہیں، تو وہ ہم نے تلسی داس روڈ پہ یہ رسالہ روڈ اور اسٹیشن روڈ کو ہم نے ماڈل روڈ بنا کر ڈیمارکیشن کی لائن کی بات کروں میں، اور اس پر ہم نے اس کو کیا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے شہر میں بہت ساری جگہوں پہ یو ٹرنس بنوانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ان میں کئی ایک میں ہم کامیاب ہوئے۔ پھر نو پارکنگ کے بورڈز نہیں تھے، اور شہر میں کوئی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ ایک فنڈز کی صورتحال ہے،
تو نہ تو بلدیے کے پاس فنڈس ہے، نہ ہی ٹریفک پولیس کے پاس فنڈس ہے، اور نہ ہی دوسرے اداروں کے پاس. تو ہم نے اس کا حل نکالا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اور اس میں ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی شکریہ ادا کریں گے میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کا کہ انہوں نے حیدرآباد شہر کے لیے ایک طریقے سے ہمیں تحفہ دیا، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم حیدرآباد شہر میں آپ کو 500 سے لے کے کوئی 850 کے قریب سائن بورڈ لگائیں گے، اور جس میں سے اب تک حیدرآباد شہر میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں بورڈ لگ رہے ہیں، اور 140 بورڈ لگ چکے ہیں. میڈیکیم گروپ کے ظفر باری صاحب نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے، محمد عامر صاحب نے بہت کام کیا ہے، اور ان کی کمپنی نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا. اور یہ سب ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے اکیلے کا وہ تھا کہ اب تک جتنے بورڈ لگے ہیں وہ تقریباً کوئی 2 ملین کے بورڈ لگے ہیں. اور اس میں ہمارا خرچہ کیا ہوا ہے، ذاتی خرچہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آئے تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک بریانی کھائی ہے ان کے ساتھ میں مل کے، اور ایک کپ چائے پیا ہوگا. تو یہ ہمارا الحمدللہ خرچہ ہوا ہے اس ساری چیز میں. لیکن تقریباً کوئی اب تک 20 لاکھ روپے کے بورڈ جو ہیں وہ لگا چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں 50 لاکھ کے بورڈ جو شہر میں اور لگا دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور لوگ بھی بہت سارے تیار ہیں اس قسم کے کام کرنے کے لیے. پھر پیپلز بس سروس چونکہ لاڑکانہ میں بھی شروع ہو چکی تھی، تو ہم نے گزارش کی کمشنر صاحب کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو، اور شرجیل میمن صاحب کو، وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں اور جو اس وقت کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ تھے، انہوں نے آخر ہمارے مطالبے کو مانا، اور ہم نے ان سے 5 روٹ مانگے تھے حیدرآباد شہر کے لیے، لیکن اس وقت انہوں نے 1 روٹ چلایا جس پہ بس چل رہی ہے حیدر چوک سے لے کے اور اسرا یونیورسٹی تک. لیکن ہمارا پلان ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے سے اس کے اوپر دوبارہ سے کام شروع کر رہے ہیں کہ یہ بس جو ہے لطیف آباد میں بھی چلے، کوہسار تک چلے. بہترین ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ بس جو ہے آٹوبان روڈ کو کور کرے، مینس کے گدو چوک سے لے کے اور فتح چوک سے آگے تک جائے. یہی بس حیدرآباد کے لوگوں کے لیے سندھ یونیورسٹی اور جامشورو یونیورسٹی اور جامشورو ہاسپٹل چلے. اور اسی طریقے سے حیدرآباد سے یہ بس قاسم آباد چلے. جو یہ چوڑے روڈ ہیں کم سے کم ان روڈز پر یہ چلا، روڈوں پر یہ چلے، کم از کم عوام کو سہولت ہے. تو یہ کامیابیوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جو ہے ان کے صدقے میں ہم یہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یقیناً جو مقصد میں لے کے چل رہا تھا کہ اس کا اجر میرے مرحوم والد صاحب کو ملے اور ہمارے مرحومین کو ملے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے گا، اور آئندہ بھی ہمیں اس چیزوں کو. اچھا سر، جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے گفتگو کے دوران میں یہ بات فرمائی کہ بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ گاڑیاں کہاں کھڑی کرنی ہے، کہاں کھڑی نہیں کرنی ہے. تو میرا اس پہ ایک سوال ہے کہ اویئرنیس سیشنز کیوں، اس کو کس طریقے سے آپ اویئر کریں گے عوام کو، کس طریقے سے عوام تک اپنا پیغام کو پہنچائیں گے، اس کے لیے کیا پلان اور کیا منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں دیکھیں، اس میں بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور ہمارے ہر معاملے میں، نہ صرف ٹریفک کے معاملے میں لیکن ہر معاملے میں اویئرنیس کی کمی ہے. اچھا، ہم وہ قوم ہیں کہ جو سوال جواب کرتے نہیں ہیں. مینس کہ جو مسجدیں ہمارا سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے، ہم وہاں پر کھڑے ہو کے ہماری اتنی کیا کہہ لیں کہ قابلیت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم وضو کے سوال نہیں کرتے، ہم دوسرے مسائل نہیں پوچھتے. ہم ویسے جا کے پوچھ لیتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک المیہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق 3 طرح کے لوگوں سے ہے. ہم نے اس میں یوٹیلائز کیا ہے، سب سے پہلے حیدرآباد میں علماء کرام کے ذریعے ہم نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی. ہم نے پہلا سیمینار رکھا، اور اس میں علماء کرام سے ہم نے درخواست کی کہ آپ جب جمعے کی نماز خطبے میں اور دیگر اس میں لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ بھائی آپ رستہ کھولنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، تو آپ دوسروں کو رستہ دیں، صبر، تحمل، برداشت پیدا کریں. اور رانگ سائڈ سے آپ جا کر اگر جائیں گے تو آپ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں، دیگر لوگوں کی بھی. تو علماء کرام نے بڑا اچھا رول ادا کیا، اور ہم اس کو اب بڑھانا چاہ رہے ہیں اس رول کو. پھر ہم نے کالجز، یونیورسٹیز کی سطح پر گئے، پبلک اسکول میں ہم نے سیمینارز کروائے، اور وہ ہمارے بڑے کامیاب سیشنز رہے. پھر ہم نے تاجر برادری میں، چیمبر آف کامرس میں، اور ان کے ذریعے یہ سیمینارز کرائے. تو جو معاشرے کے جو سارے سیگمنٹس ہیں ہم ان کو یکجا کر کے کوشش کر رہے ہیں. کسی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ملی، لیکن اویئرنیس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین میں شکریہ ادا کروں گا حیدرآباد نیوز کا
کہ انہوں نے بغیر کسی اس کے لالچ کے، بغیر کسی اس کے ہمارا بہت ساتھ دیا پبلک اویئرنیس کے حوالے سے، اور ہماری ہر کیمپین کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور ہماری ہر 2 منٹ کے نوٹس پہ بھی یہ لوگ الحمدللہ پہنچے، اور جس کے لیے اگین تمام حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا اور ان کی تمام مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ۔ حافظ صاحب، آپ علامہ صاحب سے کیا سوال کرنا ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ جاوید اقبال صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ارشاد ٹرانسمیشن میں تو ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص میرے شہر حیدرآباد کے لیے جو کہ میرا پیارا شہر حیدرآباد ہے، اس کے لیے بہت اچھی ان کی سوچ ہے۔ اللہ کریم تمام سوچوں میں، تمام کاموں میں اللہ کریم ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ساتھ جو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کریم آپ کی بھی پوری ٹیم کو آباد رکھے۔ علی بھائی، عالم دین کی طرف چلنے سے پہلے میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایور گرین کلاتھنگ کی طرف سے ہمیں ایک اس سیگمنٹ کو جب یہ آگے چلے گا تو ایک سوال دیا گیا ہے، اور اس سوال پر انعام دیا جا رہا ہے، فری واؤچر دیا جا رہا ہے 2000 روپے کا، کہ جس میں وہ جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو یہاں پر آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیں، چلتے رہیں، ہم ان قریب آپ کو سوال بتائیں گے، اور جلدی جلدی اس کمنٹ میں جواب دیں جس کی بنیاد پر آپ کو فری واؤچر مل سکتا ہے ایور گرین کلاتھنگ کی طرف سے۔ علی بھائی آپ، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اول تاخیر لے کے آج کا پروگرام دیکھنا ہے، شروع سے آخر تک آپ نے پروگرام دیکھنا ہے، سوال بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ نے ہمیں سوال کا جواب بھی کمنٹس باکس کے اندر دینا، جس کا پہلے جواب آیا وہی انشاءاللہ انعام کا حقدار ہوگا۔ اور ایک بار پھر میں کہتا چلوں کہ حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے نہیں آئے بلکہ اور ماشاءاللہ ترقیاں کی ہیں۔ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی ہم سب کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں تاکہ اسی طرح الحمدللہ ہر سال شہر حیدرآباد کو عظیم الشان ٹرانسمیشن کا ہم تحفہ دیتے رہیں۔ علامہ نعمان نقشبندی صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان۔ علامہ صاحب، ایک سوال آیا تھا کہ روزہ کا کیا معنی ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو ہے وہ رکنے کا نام ہے۔ رکنا اس کو جو ہے وہ 3 اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے روزے کے اوقات کے اندر باز رہے، رک جائے، اور کھانا پینا اور یہ معاملات ترک کر دے۔ یہ وہ تعریف ہے جو عموماً جو ہے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے عام لوگوں کے لیے روزے کا نام ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ روزے کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، روحانی مقصد ہے، اور جو صوفیہ کرام کے نزدیک روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان تینوں چیزوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان کو ترک کر دے، اور انسان کے جو گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جن کا تعلق زبان سے ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، تو اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں سے بھی رکتا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا روزہ شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ روزے کی فرضیت کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں، روزے کی فرضیت کا جو مقصد قرآن کریم نے بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد فقط جو ہے وہ کھانے پینے سے روکنا یا ان چیزوں کو جو ہے وہ بچانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم لوگ جو ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی حاصل کر لو۔ تو روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے دل کو جو ہے وہ تمام آلائشوں سے، تمام گندگیوں سے، اور ان تمام چیزوں سے جو اس کے دل کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، اس کی روح کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے اجتناب کرے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے وجود کو جو ہے وہ خالی کر لے، اور خالصتاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو، اور ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے وجود پر نافذ کر لے۔ تو روزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر حصول تقوی کا نام ہے۔ اگر حصول تقوی ہوتا ہے تو یہی جو ہے وہ روزے کی حقیقت ہے، اور یہی جو ہے وہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جاوید اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین، جاوید اقبال صاحب رمضان کریم کس انداز سے گزارتے ہیں، کس طرح ماشاءاللہ، تو ناظرین کو ہمارے ذرا بتائیں۔
यार रमज़ान करीम भरपूर अंदाज से गुजारते किस तरह फैमिली के साथ, किस तरह और फैमिली के साथ इफ्तारी और सहरी तो माशाल्लाह। आप दावत दे के देखें, फिर हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी भी दावत से अभी भी आएंगे। बिल्कुल आप हमारी दावत की तशरीफ लाएं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है ही मोहब्बतें बांटने का सही। और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने का हमें मौका फराहम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक रिवायतें हमारी चली आ रही हैं उन पर हम कोशिश करते हैं। और हमने पिछले साल जो है जो एक सिलसिला थोड़ा सा रुक गया था, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि हमारी रिवायतें थी कि हम पड़ोस में और मस्जिदों में चीज़ें भेजते थे, जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैंने देखा कि वो कम होती जा रही हैं। और बिल्कुल उनकी हमारे जो मस्जिद के पेश इमाम साहब थे उन्होंने उसकी शिकायत भी की कि ये सिलसिला अब ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए वाकई अफसोस का मकाम था कि हम ये सिलसिले से दूर हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल भी ये एहतमाम रखा कि भाई खुद कुछ कम खा लें, लेकिन जो आपके पड़ोस में अगर कोई देने की चीज़ है, बांटने की चीज़ है, और ख़ास तौर पर मस्जिद में जो चीज़ है तो वो ज़्यादा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से सिलसिला। ये जावेद इकबाल साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में क्या क्या वाक़यात होते थे और किस तरीके से हम लोग पहले के घरों में ज़िंदगियाँ गुजारा करते थे। मस्जिदों में अफ्तारियाँ जाया करती थी, सहरियाँ जाया करती थी, इमाम मस्जिद के साथ बच्चे रोज़े खोला करते थे। नाज़रीन मोहतरम, अब हुआ है वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हम जाएंगे ब्रेक पर। देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की बेहतरीन ट्रांसमिशन करम है रमज़ान। ब्रेक से वापसी पर हम आपको देंगे सवाल जिसका देना है आपको जवाब, जिस पर मिलेगा फ्री वाउचर एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से आपको। तो देखते रहिए रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान। रमजान करम है रमजान। Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क। त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। करम है रमजान। करम है रमजान। मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पे सलातूं उन मथां हर हर पढ़ण सां दिल ठरी थी पे। मदीने मुल्क मिठड़े खे घुमी जेके सजण आया चवने था जो मंज़र वा ॾिसण सां दिल ठरी थी पे। मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल ठरी थी पे। सहारो बे
सहारन जो मिठो मुरसल बणियो आहे मुबारक उन जे हथड़नि खे चुमण सां दिल टरी थी पए मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल टरी थी पए मोहम्मद नालो अहिड़ो आहे जंहिंजो मतिलबु त गहिरो आहे सुञातो जंहिंखे बसि रब आहे चवण सां दिल टरी थी पए मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल टरी थी पए मोहम्मद जे मोहब्बत में हयाती हिया वने गुज़री उन्हीअ सां इश्क असगर चए रखण सां दिल टरी थी पए मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिल टरी थी पए माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सैरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन और अब्दुल्ला मॉल से। नाज़रीन आप बराह रास्त देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज से हमारे भाई मोहम्मद सलीम कादरी साहब ने हदिया अक़ीदत पेश फरमाया और जावेद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा नुमान नक्शबनी साहब, वक़फ़े से कबल हमारी गुफ्तगू जारी व सारी थी। जनाब मोहतरम जावेद इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने अब वो मस्जिद के इमाम की जो खिदमत करते थे रमज़ान करीब में, घर घर जो है इफ्तार का समा होता था, इफ्तार भेजा करते थे घरों में, अब वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। और वैसे भी नाज़रीन हमें चाहिए कि हमने पड़ोस वालों का और साथ ही इमाम मस्जिद का और मौज़िन का हमें ख्याल करना चाहिए। तो क्योंकि उनके पीछे हम पढ़ते हैं नमाज और वो मिंबर रसूल पे खड़े होते हैं तो उनका अदब जो है वो हमारे लिए लाइक सद एहतराम है। और नाज़रीन मैं चाहूँगा कि जनाब मोहतरम भाई अम्मार कुरैशी साहब से क्या सवाल है हमारे मेहमान के हवाले से। अली भाई, आज का जो सवाल है हमारी ऑडियंस के लिए, जो हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन हैं उनके लिए जो सवाल हमने मुंतखब किया है, जिस पर उनको एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से फ्री वाउचर मिलेगा कि वो 2000 की शॉपिंग कर सकते हैं, उसका सही जवाब देने पर, तो उनको मुसलसल इस प्रोग्राम को देखना पड़ेगा और जल्द अज जल्द जवाब देने पड़ेंगे। सवाल जो हमने मुंतखब किया है वो ये है कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं। जल्द अज जल्द नाज़रीन बताएं कमेंट सेक्शन में कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं और जल्द अज जल्द बताकर एवरग्रीन की जानिब से फ्री वाउचर हासिल करें, 2000 की मुफ्त शॉपिंग हासिल करें, फ्री वाउचर जीतें। अली भाई चलते हैं अब जावेद इकबाल साहब की तरफ जो हमारे मेहमान हैं, जिनसे बड़ी प्यारी गुफ्तगू हमारी चल रही है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि रमज़ान की रूटीन आप बता रहे थे, तो मेरा पूछना ये है कि रमज़ानुल मुबारक की, जैसे अभी 15 रमज़ान गुजरेंगे, 10वां सहरी हम कर रहे हैं, 15वां रमज़ान करीब है, उसके बाद रश बढ़ जाएगा। अभी आपके पास क्या प्लान्स हैं जो जिन पर इंतज़ामिया काम कर रही है, और फिर रमज़ानुल मुबारक के लिए आपने क्या प्लान रखे हैं ट्रैफिक के कि जिसमें हमारी आवाम अफादियत हासिल कर सकती हो? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो आपने कहा कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं और इंतज़ामिया इस वक्त क्या कर रही है, मीन्स कि आपका कि हम कौन सा ट्रैफिक प्लान चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी आपके इल्म में होगा कि हमारी काविशें थी हैदराबाद में, जो दीगर मसाइल थे ट्रैफिक के, उनमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ट्रैफिक एहलकारों की कमी थी। ठीक है, हैदराबाद शहर जो है 40 लाख की आबादी के करीब पहुंच चुका है और यहाँ पर आज से 10 साल पहले जो मंजूर शुदा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नफरी थी वो तकरीबन 700 के करीब थी। लेकिन हाँ, और जो कि 10 साल बाद तकरीबन अगर इसी पर तनासुब से चलती तो कम से कम 3000 के करीब पहुँच जानी चाहिए थी, चले नहीं पहुँची वो। लेकिन उन 700 में से ही बदकिस्मती ये हुई कि सिर्फ 300 के करीब बंदे काम कर रहे थे यहाँ पे और बाकी बंदे नहीं थे। अच्छा, 2016 में हैदराबाद शहर के लिए कोई 300 साढ़े 300 अफराद भर्ती हुए थे ट्रैफिक में, जिनको उन हालात में
کراچی میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا 5 سال کے ایگریمنٹ کے تحت. تو ہم وہ کاوشیں کر رہے تھے کہ ان کو واپس کم سے کم ان 300 بندوں کو لایا جائے. اچھا وہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ بن گیا تھا ہمارے لیے, کیونکہ وہ اس میں اتنی پیچیدگیاں تھیں کہ وہ نہیں آ رہے تھے. ہم نے اس میں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر آئی جی سندھ اس وقت کے مشتاق مہر شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کی, جس میں موجودہ ڈی آئی جی صاحب پیر محمد شاہ صاحب بھی موجود تھے. اور اس کے بعد اب جب یہ ڈی آئی جی حیدرآباد بن کر ادھر آئے تو پھر ہم نے اپنی کوششوں کو تیز کیا. تو پیر محمد شاہ صاحب نے, جو ڈی آئی جی حیدرآباد ہیں اور اب ان کے پاس ٹریفک کا بھی چارج ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کافی کاوشیں کی. اور موجودہ آئی جی سندھ جو ہیں غلام نبی میمون صاحب, انہوں نے ہماری کاوشوں پہ, ہم نے 3 مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے کہ ایک تو جو ٹریفک کا چارج ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد کو دیا جائے ایز اے ڈی آئی جی, اور جو ایس ایس پی حیدرآباد ہیں امجد شیخ صاحب, ان کو حیدرآباد کے ایس پی ٹریفک کا بھی چارج ان کو دیا جائے. تو وہ ایک انہوں نے بات مانی ہماری آئی جی سندھ صاحب نے, ان کے ہم نہایت شکر گزار ہیں. پھر ان سے ہم نے کہا کہ ہمیں وہ نفری واپس دی جائے. تو ان میں سے 100 بندے جو ہیں, ہم سب کی ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین فواد غفار سمرو صاحب, خاص طور پہ ڈی آئی جی حیدرآباد صاحب, ان کی کاوشوں سے, اور ہم سب کے چیمبر آف کامرس کے اسمال چیمبر کے جو پریزیڈنٹ, ان کا نام بھی میں لوں گا, فاروق شیخانی صاحب, ہم سب کی مشترکہ جدوجہد سے وہ بندے 100 کے 100 ادھر آئے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ فنڈس دیے جائیں کہ ٹریفک کے جو لفٹرز ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے. تو اس پر بھی انہوں نے ہماری اس کو بات کو سنا, سمجھا, اور ڈی آئی جی صاحب نے موجودہ ریسورسز سے ہی ان تعداد کو بھی ڈبل کیا. جب یہ چیزیں ہمارے پاس آ گئیں اور کچھ اور بھی چیزیں ہمارے پاس آئیں, تو ہم نے ایک حیدرآباد کے لیے نیا ٹریفک پلان بنایا جس کو نیو لک حیدرآباد کے نام سے دیا گیا. اس کا نام حیدرآباد ٹریفک پولیس نیو لک, اور اس کا پچھلے مہینے ہم لوگوں نے افتتاح کیا الحمدللہ, اور اس کے بہترین نتائج آ رہے ہیں. وہ ہم نے کیا ہم نے یہ کیا کہ حیدرآباد شہر میں 120 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ٹریفک اہلکاروں کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے ہم نے 70 مقامات دیکھے جہاں پر جو سب سے مصروف ترین حیدرآباد کے ایریا تھے. اگر میں ٹریفک سیکشنز میں بات کروں تو وہ سٹی سیکشن کہلاتا ہے, کینٹ سیکشن کہلاتا ہے, مارکیٹ سیکشن کہلاتا ہے, قاسم چوک سیکشن کہلاتا ہے, اور لطیف آباد سیکشن کہلاتا ہے. یہاں سے حیدرآباد شہر کی کوئی 70% ٹریفک گزرتی ہے, اور یہیں پہ سب سے زیادہ ون وے وائلیشن کی خلاف ورزی ہو رہی تھی, اور انہی جگہوں پر جو ہے پارکنگ کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں. تو ہم نے وہ ساری کی ساری فورس جو ہے وہ یہاں پر تعینات کروائی الحمدللہ. اور ایک اور چیز ہم نے کی کہ ہم نے 10 موٹر سائیکلوں پر, جو موجودہ ٹریفک سیکشن آفیسرز کے پاس موٹر سائیکل ہیں ان کے علاوہ, ایک ایمرجنسی کوئک ٹریفک ریسپانس فورس قائم کی, اور وہ تقریباً 20 افراد پر مشتمل ہے, اور جہاں پر بھی وہ شہر میں ٹریفک جام ہوتا ہے اس کے تحت وہ کرتے ہیں. پھر ہم نے بلدیہ کو اس میں شامل کر کے, اور اس میں ہم نے بلدیہ کو لے کر, اور کوہ نور چوک پر, حیدر چوک پر, لجپت روڈ پر, اور اسی طریقے سے سابقہ جو راحت سینما والا روڈ ہے, ان جگہوں پر, ٹاور مارکیٹ پہ, الرحیم سینٹر, لطیف آباد میں عائشہ مارکیٹ, اور یہ دیگر جگہوں پر ہم نے کارروائیاں کی. اور اب اگر آپ کا گزر ہو حیدرآباد میں کوہ نور چوک پر اور حیدر چوک پر, تو اس کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. تو یہ ساری کاوشیں ہم نے کی. تو الحمدللہ ہم نے یہ صرف کر کے یہ بتایا اللہ کے حکم سے, اور ان سبھی یہی سارے اہلکار تھے, یہی سارے لوگ تھے, ان میں سے اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئے اور کوآرڈینیشن کو بڑھا کر, تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو گئیں. ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے, میں نے یہ 10 سال پہلے ایسے کوہ نور کا چوک دیکھا تھا جو آج ہم اس میں کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میں نے یہ 10 سال پہلے حیدر چوک ایسے دیکھا تھا. بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لجپت روڈ پر ہمیں 10 بندے لگانے پڑے کہ جو صرف ون وے کی خلاف ورزی کو روک رہے ہیں, اور الحمدللہ کہ لوگوں نے ہمیں آ کر اتنے میرے پاس آتے ہیں. اب ایک چیز اور ہم کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے جانا چاہیے کہ ہم نے ایک کارروائیاں 2 اور کروائی ہیں, اور وہ سلسلہ اب چلتا ہی رہے گا. ایک KKF ہاسپٹل پر کہ اس کے ارد گرد ایک انکروچمنٹ تھی, اور ایک سول ہاسپٹل کے ارد گرد ایون کے ایمرجنسی میں لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے, تو وہاں کے MS کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پر.
यहाँ के MS KKF हॉस्पिटल के चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं और लोग हमें दुआएं दे रहे हैं, ख़ासतौर पे वो मरीज़ जो सब जगह से पहुंच जाते थे और आकर गेट के सामने ही जो तड़पते रहते थे। तो ये हम अभी ये सिलसिला रुका नहीं क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला ये और करेंगे। बाकी आपको बीच में उस चीज़ पूछना चाह रहे थे, मैं उसके बाद रमज़ान ट्रैफिक प्लान पर आता हूँ। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब जैसे कि आपने बताया कि आपने बल्दिया के साथ मिलकर काम किया, फिर दीगर इदारों के साथ, तो जब आप बल्दिया के साथ काम करते हैं तो बहुत सी जगहों पर जो ठेकेदार होते हैं, पार्किंग के ठेकेदार होते हैं, लैंड माफिया के और पार्किंग की माफिया होती हैं, इनकी तरफ से क्या मामला होते हैं और कैसे फेस करते हैं फिर आप इन सारी चीज़ें? हाँ, तो रोज़गार सबका है और हम सबको यही समझाने की कोशिश करते हैं। माफिया बिल्कुल तंग करती हैं। माफिया के लिए जैसे मैंने अब कहा कि DIG साहब ने और SSP साहब ने एक सख्त स्टैंड ले लिया है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का, और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमने इस शहर को अब सही करना बहुत हो गया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी नोटिफिकेशंस वगैरह निकाल दिए हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को और बल्दिया को ये अहकामात दे दिए गए कि अगर इसमें कोई इदारों के लोग भी मुलविस हुए तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और माफिया को जो है बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। अगर माफिया के साथ हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर ये कोहिनूर का चौक आपका सही नहीं होता और आपका ये हैदर चौक सही नहीं होता और आपका लजपत रोड सही नहीं होता। हर बंदे के मफादात हैं। जब आप इतने रिक्शा वाले, रिक्शा की एक नई माफिया आ गई है। हैदराबाद शहर जो है वो 2000, 4000, 5000 रिक्शाओं का मुतामिल हो सकता है जो इसकी सड़कें हैं। इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स आती हैं, कोई कहता है कि जी इस पे 20,000 रिक्शा चल रहे हैं, कोई कहता है 45,000 रिक्शा चल रहे हैं और रिक्शा बने जा रहे हैं और उनको परमिट दिए जा रहे हैं। इस पे पाबंदी होनी चाहिए। और फिर ये रिक्शा माफिया ऐसी है कि ये 3-3 लाइन में रोड ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि हैदराबाद शहर के हद तक पहले जो रिक्शा चल रहे थे वहाँ तक भी बात सही थी। अब टंडो जाम के रिक्शा, आपके कोटरी के रिक्शा, आपके जामशरो के रिक्शा, आपके और वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये शहर तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर कोयटा में मेरी बात हो रही थी वहाँ के ट्रैफिक के एहलकारों से, तो उन्होंने मिसाल दी हमें। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1000 रिक्शा है, 1000 रिक्शा में से अगर 5 रिक्शा जब तक टूट कर वो हमें उसका स्क्रैप नहीं दिखा देंगे तो हम नए 5 रिक्शाओं को परमिट नहीं देते। हमने उस 1000 को किया हुआ है। तो ये चीज़ थी। अब इन माफिया के साथ इदारे वो कर रहे हैं। हमारा काम जो है लोगों को रास्ते बताना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे अब इनको वो देख रहे हैं। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं कि रमज़ान ट्रैफिक प्लान। अच्छा देखें, ये भी हमने एक सिलसिला शुरू किया। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ सोए हुए लोगों को हमने जगाया दोबारा से। चीज़ें कुछ हो रही थी, हमने उनको आकर एक सिस्टमेटिक तरीके से किया। अब ये हमने ट्रैफिक रमज़ान प्लान जो है DIG हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की मुशावरत से तैयार किया है। अगर आपका कोई कैमरा कोई नज़र आ रहा है तो ये ट्रैफिक प्लान है पूरा। अब इसमें हमने अगेन, और ये इसी तरीके से हमने ये उर्दू में तैयार करके, ताकि जो हमारे ट्रैफिक एहलकार हैं उनको आसान ज़बान में चीज़ समझ में आ जाए। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने इंग्लिश में तैयार किया और ये था। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसको दोबारा से स्टडी किया कि रमज़ान में होता क्या है। हमने इसको 3 हिस्सों पे किया है इस ट्रैफिक प्लान को, रमज़ान ट्रैफिक प्लान को। नंबर 1, रमज़ान में ट्रैफिक जाम की वजूहात क्या हैं। नंबर 2, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और नंबर 3, वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ कौन से हैं शहर के, वो मुश्किल मकामात कौन से हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। अच्छा, जब हमने इसकी स्टडी की तो हमने ये देखा कि दिन को रमज़ान में दिन 2 बजे से लेकर और ट्रैफिक जाम होना शुरू होता है और इसमें शिद्दत जो है असर और मगरिब तक आ जाती है। ये सिलसिला चलता है 20वें रोज़े तक। 20वें रोज़े के बाद में ये सिलसिला ट्रैफिक जाम का 3 बजे से शुरू होता है, मगरिब तक चलता है, कुछ बीच में वक्फा आता है और उसके बाद में ये रात 4 बजे तक, ख़ास तौर पे जो बाज़ार वाले एरिया हैं वहाँ पे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाती है। इसमें हमने इसके डिफरेंट रीज़न्स को देखे और उसके सॉल्यूशंस को देखे, उस पर बैठकर हमने ये पूरा प्लान तैयार किया। अच्छा, रीज़न्स क्या हैं? इसके जो वजूहात हैं वो वर्किंग टाइम कम हो जाता है, फिर उसके साथ साथ में सारी ट्रैफिक जो है एक साथ एक ही वक्त में बाहर निकलती है, और फिर इसके बाद में जो हमारे ठेले हैं, ठेले वाले हैं, वो दरमियान में रोड के खड़े हो जाते हैं, पकौड़ों के स्टॉल लग जाते हैं, समोसों के स्टॉल लग जाते हैं। और हम इतने अल्लाह की ज़ात पे हमें तवक्कल होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जब तक हम दुकान से आधा माल पकोड़े या समोसे बाहर नहीं बना के बेचेंगे तब तक हमारे बिकेंगे नहीं। तो
اگر ان پہ انتظامیہ کو چاہیے اور خاص طور پہ بلدیہ کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو چاہیے کہ بھائی ان کو بھی پابند کریں نا. آپ ایک الیکٹرانک مشین والے کو یا الیکٹرانک والے کو کہتے ہیں کہ آپ ایک الیکٹرانک مشین یا فریج دکان کے باہر نہیں رکھ سکتے, اور ایک پورا کا پورا انہوں نے آدھا جو ہے اپنا باہر نکالا ہوا ہے. تو یہ, اور پھر ہماری جو عوام ہے اویئرنیس اگین ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ وہ آدھے روڈ پہ ٹھیلا اور پکوڑے کے اسٹال ہے, انہوں نے گاڑی سے نہیں اترنا, موٹر سائیکل سے نہیں اترنا, وہیں پہ کھڑے آرڈر کرنے کا. وہ جب تک 12 سموسے بنیں گے وہ پیچھے والی ٹریفک کا کیا اثر ہوگا. تو یہ ہے, پھر ون وے وائلیشن بڑھ جاتی ہے. لوگوں کی سمجھ یہ ہے, ان کی مینٹلٹی یہ ہے کہ ہم اگر ون وے سے جائیں گے تو ہم جلدی پہنچیں گے, لیکن ہم نے اسٹڈی کرائی زیادہ تر ون وے وائلیشن والے لوگ زیادہ دیر سے پہنچتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پیٹرول بچ رہا ہے. ان کا پیٹرول, کیونکہ وہ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ, تو ان کا پیٹرول اس سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رکشہ پارکنگ بڑھ جاتی ہے, دوسری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. یہ اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں, تقریباً کوئی 10 وجوہات ہم نے دیکھی, اور اس کے تقریباً کوئی 15 سولوشنز ہم نے نکال کے دیے. تو وہ انتظامیہ اب اس ٹریفک پلان پر الحمدللہ بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے, اور وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگین ہم لوگ کاوشیں کر سکتے ہیں, ہم کوششیں کر سکتے ہیں مل جل کے عوام کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, آپ کی میڈیا کے ساتھ میں, اور اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو رہی ہیں چیزیں کہ یہ ان کا اپنا نقصان ہے. اچھا, دوسری چیز کیا ہو رہی ہے کہ لوگوں کا کاروبار 40% ٹریفک جام کی وجہ سے ریڈیوس ہو گیا ہے. وہ ایک بڑا مشہور سا لطیفہ میں اکثر سناتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی ایک صاحب تھے, چار صاحب تھے, انہوں نے ٹیکسی خرید لی, اور وہ چاروں پارٹنر سارے دن اس ٹیکسی میں بیٹھتے. 1 مہینے بعد کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کتنی کمائی ہوئی؟ انہوں نے کہا یار کوئی کمائی نہیں ہوئی. تو کسی عقل مند نے کہا کہ بھائی آپ اترو گے تو کمائی ہوگی. تو ہمارے جو دکاندار ہیں وہ سارے موٹر سائیکلیں اپنی دکان کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں لا کے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار گاہک کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی. تو اللہ کے بندو, جب آپ اپنی کاریں اپنی موٹر سائیکلیں کسی جگہ پہ کھڑی کرو گے, آپ راستہ دو گے گاہک کو آنے کے لیے, تو آپ کی چیزیں ہوں گی. لیکن آپ لوگوں کو الحمدللہ جو مارکیٹ کے اب تاجران کے جو لیڈر ہیں, اور ان کو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ مل کے کافی لیڈر ہیں, 1-2 سوائے 2-4 کو چھوڑ کے وہ نیگیٹو عناصر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی اچھا ہے کہ وہ بھی ہمیں کام کرنے کا نیا جذبہ دیتے ہیں. تو ان کے علاوہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اور الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. سر ایک بات تو میں ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پیش کروں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پورے ایریا آتے جاتے رہتے, شاکر بھائی اور ہم تو اکثر کوریج کے حوالے سے. تو جو کوہ نور چوک ہے اس کے لیے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, ایس ایس پی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, کمشنر صاحب, پوری ٹیم کو مبارکباد حیدرآباد نیوز کی جانب سے, جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرا. جہاں ہمیں 15 سے 20 منٹ لگتے تھے رش ٹرافک میں پھنسنے کے لیے, اب وہ الحمدللہ وہ کلیئر ہو چکا ہے, اور بھلے سے کوہ نور چوک سے لے کے اور الحمدللہ آگے تک جو ہے وہ کلیئر ہے. آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو. یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ نے حیدرآباد کی اتنی جگہوں کو صحیح کروایا. لیکن میرا یہاں پر ایک سوال آپ سے اور بھی آتا ہے کہ اناج منڈی بھی پھر ایک راستہ ہے, کپڑا مارکیٹ کا بھی ایک راستہ ہے, جہاں کوہ نور کلیئر ہو سکتا ہے, حیدر چوک کلیئر ہو سکتا ہے, تو یہ راستے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہاں, سبحان اللہ, آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں اب ہم کیا کریں کہ ہم نے چیزوں کو فیزز کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے. ہم نے پہلے یہ 4 یا 5 فیزز کیے تھے. دوسری, اناج منڈی کے لوگ خود بھی کافی ایکٹیو ہیں, وہاں کی جو ٹریڈ یونین ہیں وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, جو ایمانداری کی بات ہے. تو وہ لوگوں کو اس پہ کاوش ہے. وہاں کے مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, اب ہم نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے. اور ابھی میری 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر سٹی احمد مرتضیٰ صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اب بہت جلد ہی جو ہے قلعت مارکیٹ پہ اپنی کارروائی شروع کرنے والا ہوں. وہی بات آ جاتی ہے جو آپ کا پہلا والا سوال ہے, اسٹیک ہولڈر سے مافیاز ہیں, ان کے ہر ایک کے مفادات ہیں. کوئی پتھاروں سے پیسے کما رہا ہے, کوئی کسی نے کرائے پہ دیے ہوئے, کسی نے بیچے ہوئے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, کوئی پھر بلدیہ کے اسٹاف بھی اس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک شامل ہوتے ہیں, پولیس کے لوگ بھی اس میں سے کہیں نہ کہیں پہ ہاتھ صاف کر رہے ہوں گے. تو یہ سارے لوگ اس میں, عوام بھی اس میں حصہ ہے. تو لیکن جب انتظامیہ کسی چیز پر آ جاتی ہے, ایک اپنا ارادہ کر لیتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ٹارگیٹ یہ ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اب ہم یو ٹرنس کے اوپر زیادہ کام کر رہے ہیں, یو ٹرنس کے اوپر بورڈ وغیرہ لگانا اور ون وے کی وائلیشن روکنا. اور ہمارا اگلا ٹارگیٹ اب زیادہ فوکس طریقے سے ہے لطیف آباد قلعت مارکیٹ کے اوپر, اور صدیق پلازا کے اوپر, اور جو 11 اور 12 نمبر کی مارکیٹ ہے, خدا حافظ بورڈ 12 نمبر, خدا حافظ بورڈ 12 نمبر. بالکل, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ان مقاصد میں کامیاب کرے, اور جن مقاصد کے لیے آپ نے اس عزم کو شروع کیا اس میں آپ کامیاب ہوں. علی بھائی گزارش کروں گا کہ آپ علامہ صاحب کی طرف بڑھیں. علامہ صاحب, ایک سوال تھا کہ
भूल कर कोई शख्स ने कोई खा पी लिया तो रोज़ के बारे में क्या हुक्म है कि रोज़ा टूट जाएगा या क्या? ये इस हवाले से शरई हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में भूल सर कर वो ये भूल जाता है कि मैं रोज़े से हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो अगर कोई शख्स जो है वो भूल कर रोज़े की हालत में कोई चीज़ खा लेता है, कोई चीज़ पी लेता है, अब चाहे कितना ही खा ले कितना ही पी ले, उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा बरकरार रहेगा। सही बात नहीं कर ऐसा अच्छा हुआ ये सवाल जो है ना मैंने पूछ लिया, ऐसा ना हो हमारे जो हैदर भाई अमान भाई ऐसा ना हो भूल लेते, उन्होंने कहा रोज़ा है तो भाई पता ही नहीं उनको, मैंने कहा चलें आपसे पूछने बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब की आदत बना ले। तो इंशाल्लाह अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत आपने माशाल्लाह सवाल के जवाब दिया। अच्छा अल्लामा साहब एक सवाल और था, क्या खून निकलवाना और ड्रिप लगवाना इससे रोज़ा टूट जाता है? देखिए इस हवाले से भी जो है वो यही हुक्म है कि आप खून निकलवाते हैं खून देने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए, या जो है वो रोज़े के हालात में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है, दीगर मसाइल हो जाते हैं, तो अब ड्रिप तजवीज़ की जाती है। तो अब जो है वो दोनों में हुक्म यही है कि अगर आप खून भी निकलवाते हैं तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, और आप ड्रिप लगवाते हैं तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बरकरार रहेगा। अमार भाई आपसे सवाल है, आप अपना रोज़ा किस तरह गुजारते हैं? मैंने कहा आप मुझसे पहले ये सवाल पूछो, मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछूं फिर आप मुझसे पूछना मसला। अच्छा मेरी चूँकि यूनिवर्सिटी लाइफ भी चल रही है, तो सुबह सहरी तक तो वैसे ही जागने की एक रूटीन रमज़ान मुबारक में हो जाती है, तो सहरी में जागने के बाद जो असल जो नींद होती है वो आप कोशिश करते हैं जब से यूनिवर्सिटी में गए कि भाई तरावी के बाद सोएं, वरना तो सहरी तक तो बस मजबूरी है जागना। उसके बाद थोड़ी देर आराम कर यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ जाते हैं, तो ज़ोहर से कबल आराम कर लेते हैं, ज़ोहर के बाद आराम कर लेते हैं, आराम ही आराम है ना। उसके बाद असर के बाद वही कुरान पाक की तिलावत और फिर मगरिब और फिर इशा माशाअल्लाह। बहुत अब आप बताएं आप कैसे गुजारते हैं? अमर भाई मेरी लाइफ तो सुभान अल्लाह क्या कहने, फजर की नमाज यानी नमाज के फ़ौरन बाद फिर दर्स कुरान में देता हूँ अपने मदरसे के अंदर, और मदरसे के बारे में नाज़रीन आपको बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेके और अब तक 2 मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं जो मैं ज़ाती हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह खुद चला रहा हूँ, जिसमें बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ कमो पेश 350 जो बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। जावेद साहब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कई अहबाब हमारे साथ हैं, और रमज़ान करीम जब आता है तो बहुत सारी शख्सियत जो है वो साथ देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह तालीम है जिसमें बच्चों को अब दर्स निज़ामी भी कराया जा रहा है। और हम तो दुआ गो हैं, और मुखैर हज़रात से भी मेरी अपील है कि हमें इस वक्त जो दोनों मदरसे हैं वो किराए पे चल रहे हैं हमारे, तो आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, कोई ऐसे दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं जो हमें मदरसे के लिए जगह दे सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार खैर का काम है। जी अमार भाई। नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त हो जाता है एक बेहतरीन ब्रेक का, जिसमें मैं चाहूँगा अपने दोबारा से तमाम तर स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना। ब्रेक से कबल अब्दुल्ला बिल्डर्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, कोरोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, एसोसिएट ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, निज़वा कॉस्मेटिक्स, अल्फ़ा प्रॉपर्टीज़, लसीफ़ा ब्रेड और रदामा होटल एंड मॉल, और दीगर हमारे जितने मुआविनीन हमारे साथ इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और जो सवाल आप लोगों को बताया उसका जल्द अज जल्द जवाब देते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहिए हैदराबाद न्यूज़ के साथ। रमज़ान करम है रमज़ान। Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लॉट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163।
रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाब सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। या मुस्तफ़ा ता हो फिर ज़ेल हाज़िरी का कर लूँ नज़ारा कर फिर आपकी गली का। या मुस्तफ़ा ता हो एक बार तो दिखा रमज़ान में मदीना बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। कर लूँ नज़ारा कर फिर आपकी गली का। या मुस्तफ़ा ता हो रोता हुआ फिराऊं दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपने बेबसी का। या मुस्तफ़ा ता हो फिर ज़ेल हाज़िरी का कर लूँ नज़ारा कर फिर आपकी गली का। या मुस्तफ़ा ता हो ईमान पे रब रहमत दे दे तू इस्तकामत हूँ वास्ता में देता हूँ वास्ता में तुझको तेरे नबी का। या मुस्तफ़ा ता हो फिर ज़ेल हाज़िरी का करूँ नज़ारा कर फिर आपकी गली का। या मुस्तफ़ा ता हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम के खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम में रमज़ान में आपका मेज़बान साहिब हाफ़िज़ मोहम्मद नक्शबंदी, मेरे कोहोस्ट जनाब भाई मोहम्मद अम्मार कुरैशी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन एवरग्रीन की जानिब से हमारे नाज़रीन के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा जो कि सवाल के जवाब पे मिलेगा, और वो सवाल अम्मार भाई बताएं क्या है। अली भाई वो सवाल ये है जो कि मैं अपने नाज़रीन को बताने लगा हूँ कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जो जो इस सवाल को देख रहा है, सुन रहा है, उनकी समातों से मेरी आवाज़ टकरा रही है, जल्द अज जल्द जवाब दें और पाएँ एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से फ्री वाउचर जिसमें आप 2000 की शॉपिंग कर सकते हैं। इनके आउटलेट ऑटोबान से जाके बहुत बेहतरीन आउटलेट बना हुआ है, एक बार विज़िट ज़रूर करें और हैदराबाद न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन में जवाब देकर आप फ्री वाउचर भी हासिल कर विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही इस हसीन पुरनूर ट्रांसमिशन के साथ इस हसीन मंज़र को अमली जामा पहनाने में हमारे साथ ताउन किया है अब्दुल्ला मॉल, जहाँ से ये ट्रांसमिशन बराह रास्त आप देख रहे हैं। जी जनाब, अल्लामा साहब भी मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। चलें जावेद इकबाल साहब की जानिब पर सवाल कोई हो तो बिस्मिल्लाह।
میں جاوید بھائی کی طرف ہی بڑھنے لگا تھا. جاوید اقبال صاحب جو کہ ہمارے آج کے مہمان ہیں اور سیکریٹری ہیں ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے اور چیئرمین ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے. تو جاوید اقبال صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے شعبہ جات ہیں سماجی خدمات سر انجام دینے کے. کوئی راشن ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, کوئی دیگر شعبوں میں کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی تعلیمی میدان میں اپنے پیر کو اپنے جھنڈوں کو گاڑتا ہے, پیر رکھتا ہے, قدم رکھتا ہے. آپ نے یہ ٹریفک کا ایک منفرد وہ شعبہ کیوں چنا؟ جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہر انسان اپنے شہر سے, اپنے ملک سے, اپنے صوبے سے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اپنی ایک زندگی گزار دیتا ہے. اس شہر میں میری ایک زندگی جو ہے نا 50 سال سے اوپر میری زندگی گزر چکی. ٹھیک ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کو, اپنے شہر کو کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کئی لوگوں کے پاس مختلف چیزیں ہیں. ہمیں کرنا کیا تھا, ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی تھی. آپ کوئی بھی شعبہ اختیار کریں. دوسری میں یہ چیز چاہ رہا تھا کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کریں. میں مختلف کمپنیوں میں رہا ہوں, میں کسی کمپنی میں کنٹری ہیڈ رہا ہوں, کسی میں سی او رہا ہوں. تو مجھے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں صحیح کرنے کا تجربہ تھا الحمدللہ, جس کو ہم ایس او پیز بنانا کہتے ہیں, ہم پروسیسز ری انجینئرنگ کہتے ہیں. تو مجھے شہر میں بہت ساری خرابیاں نظر آئیں. دوسری چیز اس میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اس کا خیال اس صورت میں آیا کہ میں نے کئی لوگوں کو ایمبولینسز میں ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوئی, لیکن جو فیکس ایکسپریشنز پہ دیکھ رہا تھا وہ لوگوں کے یہ تھے کہ جیسے یا تو بندہ بالکل مرنے والا ہے یا مر جائے گا نا, وہ یا مر چکا ہوگا. کیونکہ جو ان کے لاحقین ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے جب گاڑی ان کے پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 20 منٹ میں 25 منٹ میں سارا کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے. پھر میں نے کئی اپنے جاننے والوں کو اور ان کو دیکھا کہ جن کے گھر پورے کے پورے موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں, ون ویلنگ میں اس میں چلے گئے. اسی طرح کے حادثات کراچی میں آپ نے سنا ہوگا, پوری فیملی موٹر وے پہ چلی گئی اور پوری 50 بسیں چلی گئی. تو یار ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ نے ایک انسانی جان کو بچایا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ٹھیک ہے, ہمارے دین تو ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا بتاتا ہے. لوگوں کے رستے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اور کانٹے ہٹانے کی بات کی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے کہا, اور دوسری بات یہ کہ ہم سارے باتوں کے بہت زیادہ ہم شیئر ہیں, اور آج کل تو فیس بک میں اور واٹس ایپ میں تو اور زیادہ آگے کہ ہم زیادہ لیڈر ہی بن گئے واٹس ایپ کے اور فیس بک کے. تو بھائی عملی میدان میں نکلے نا تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. اور پھر جب آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. تو بھائی اپنے شہر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے پے بیک کرنا تھا. اب پے بیک کر رہے ہیں جتنی ہماری ہمت ہے, جتنی اللہ نے عقل و دانش دی ہے اور جتنی ہماری استطاعت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم اور بھی کرتے ہیں جس کا ذکر بھی مناسب نہیں ہے کہ آدمی اپنے اپنے طور پر کوئی علم بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی جس کے پاس اللہ نے اس کو نوازا ہے وہ دولت بانٹ رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں. اور ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ڈیلیور کرنا شروع کیا. تو یہی تھا ایک اس کے پیچھے. آپ نے جہاں فیس بک اور واٹس ایپ کی بات کی تو مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ کیسے پتہ لگائیں کسی کی پروفائل کا, واٹس ایپ اور فیس بک تو سب کا بھلا لگتا ہے, میں ان کاغذ پہ لکھے شجروں کو نہیں مانتا, بات کرنے سے آدمی کا پتہ لگتا ہے. بات کرنے سے آدمی کا پتہ لگتا ہے. جی علی بھائی. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے جناب, بہت پیارا اشعار پڑھا. ساتھ ہی موجود ہیں علامہ قاری محمد نعمان صاحب جو کہ عالم دین ہے, فنی ٹاؤن کی مسجد میں خطیب اور امام بھی ہیں. علامہ صاحب, قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت و شان و شوکت کے تو کیا کہنے ہیں کہ رمضان کریم میں قرآن کریم فرقان حمید جب ہم پڑھیں تو کس طرح کیا انداز ہو اور کون سے ترجمہ اعلیٰ قرآن کریم پڑھیں؟ علی بھائی بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے, اور یہ سوال جو ہے وہ ویسے تو ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم سوال ہے, لیکن رمضان المبارک میں چونکہ قرآن کریم پڑھنے کا, اس کے ختم کا ایک رجحان بڑھ جاتا ہے, تو ہم جو ہے وہ اسی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اگر پورا سال جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, لیکن رمضان المبارک میں اگر اس کی طرف آتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں تو اب جو ہے وہ بعض جو ہے وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے, اور پھر اسی جو ہے وہ چیز کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم کو جلدی پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے.
تو اس حوالے سے میں اپنا ایک اندیا جو ہے وہ یہاں پر گوش گزار کروں گا آپ کے کہ قرآن کریم کو جو اتارنے کا اور اس کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے. تو اگر ہم قرآن کریم جو ہے وہ ختم کرنے کے پیچھے لگتے ہیں یا فقط یہی چیز اور یہی مقصد پیش نظر ہوتا ہے کہ 6 یا 10 قرآن کریم ہم جو ہے وہ جلدی ختم کر لیں، لیکن ہم جو ہے وہ اگر اس کی تفسیر کی طرف یا اس کے ترجمے کی طرف نہیں آتے تو یہ یقیناً ہم جو ہے وہ ایک عظیم سعادت سے محروم ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے جو نزول کا مقصد ہے اس مقصد تک ہم جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کرتے. تو تمام ناظرین سے اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی طرف بھی جو ہے وہ رغبت لائی جائے، اور قرآن کریم کو جس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور اس کی سپاروں کو ختم کرنے کی تگ و دو میں ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. اب سوال یہ ہے جو آپ نے بھی کیا کہ قرآن کریم کے بے شمار تراجم موجود ہیں، تو اب ان میں سے کس ترجمے کا جو ہے وہ ہم انتخاب کریں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو بہترین ترجمہ ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی دین کے حوالے سے بے شمار خدمات ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے. بلکہ آپ اگر تحقیق کی نظر سے دیکھیں تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مصنف بھی تھے، اور آپ کی تصنیف شدہ کتب کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 1000 کے قریب ہے، اور ان میں سے ایک تصنیف یعنی ایک جو کاوش ہے وہ ترجمہ قرآن کنز الایمان کے نام سے ہے، دوسری تصنیف آپ کی فتاوی رضویہ کے نام سے ہے، جو یقیناً اردو فتاوی کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ کے فتاوی کو جب جمع کیا گیا تو ان کی جلدوں کے اندر تعداد جو ہے وہ 30 سے لے کر 33 تک جو ہے وہ تعداد پہنچ گئی، اور اتنے بڑے فتاوی جو ہے وہ لکھنا یقیناً کسی بہت بڑے عالم کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو ترجمہ کنز الایمان نہ صرف اردو زبان میں ہمیں میسر ہے بلکہ ہمارے علماء کرام کی کاوشوں سے یہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ سندھی میں بھی آ چکا ہے. ہمارے عالم دین ہیں حیدرآباد شہر سے ہی تعلق رکھنے والے مفتی محمد عمر خلجی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم اس کنز الایمان کا جو ہے وہ سندھی میں جو ہے وہ ترجمہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ ان 2 زبانوں کے علاوہ انگلش کے اندر قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیشن دستیاب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر جو تفسیر ہے خزائن العرفان کے نام سے ان کے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اس کا بھی جو ہے وہ انگلش کے اندر ہمیں ٹرانسلیشن میسر ہے. تو میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس رمضان المبارک میں قرآن کریم کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر جو اس کا پیغام ہے اور جو چیز ہمارے لیے ہمارے معبود حقیقی نے خالق کائنات نے اتاری ہے اس پر جو ہے وہ پڑھ کر عمل کی کوشش کریں. یہی جو ہے یہ یقیناً قرآن کریم کے نزول کا اور قرآن کریم کے ہم تک پہنچائے جانے کا مقصد ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال، اور اس سوال کے لیے میں جناب محترم جاوید اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت سوال جو ہے ہمیں دیا، جو کہ ہم نے علامہ صاحب سے کیا بہت شکریہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک یہ قرآن کی بات جو علامہ صاحب نے بتائی ہے، جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے قرآن پاک کو ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علی رحمۃ الرحمن کو، تو تب تک انشاءاللہ یہ ثواب جو ہے حیدرآباد نیوز اور جاوید اقبال صاحب اور علامہ صاحب ہم سب کے جو ہے وہ نام عمل میں لکھا جائے گا. اور کوشش کریں ناظرین، رمضان کریم ہمارے درمیان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی کثرت کریں. اگر ہمیں دلوں کو صاف کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں دل کی دنیا روشن ہو جائے، تو اس کے لیے آپ پڑھیں قرآن کریم فرقان حمید، اور ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم سب پہ کرم خاص عطا فرمائے. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے ہمارے محترم عمار قریشی صاحب؟ ماشاء اللہ سے علامہ صاحب بڑی علم گفتگو فرما رہے تھے، اور میں
یہ اصلاح فرما رہے تھے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن، صرف قرآن پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سمجھنا بھی چاہیے، جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا، اور یہی ایک تربیت کی کمی بھی اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کر سمجھیں تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہو جائیں، دوسروں کی راہ میں آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں اگر ہم قرآن کو سمجھ جائیں اور قرآن سمجھیں۔ کافی دیر سے جاوید اقبال صاحب اور میری جو گفتگو ہے وہ صرف سماجی موضوعات پر چل رہی ہے۔ اب میرا ان سے سوال جو ہے وہ ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے کہ رمضان مبارک آتا ہے تو پھر آپ کی روٹین کس انداز کی ہو جاتی ہے؟ ہاں، رمضان میں دیکھیں ہم سب کی روٹین چینج ہوتی ہے اور اس کے حساب سے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک وقت بھی کم ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہی روٹین ہے کہ صبح اٹھ کر اپنا سحری اور دیگر عبادات کو کرنا، اس کے بعد جتنا وقت اپنی بزنس کو دیا جا سکتا ہے وہ دینا، اور پھر شام کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ لائف ایک ڈسپلن میں آ جاتی ہے اور اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈسپلن میں یہی چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ روحانی محفلوں میں جانے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ کرتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، تو وہاں پر بھی کچھ علمی باتیں دین کو سمجھنے کی، کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب تک انسان اس کے پاس اس کی حیات ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں بھی اسی طرح آپ لوگوں کی طرح یہی کاوشیں کر رہا ہوں، اور جہاں پر کوئی چیز دین کو سمجھنے کی ملتی ہے اور ایسی دینی محفلیں ملتی ہیں تو اس میں بھی شرکت کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمیں بہت سارے ان مسائل کا علم ہوتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ایسا نہیں ہے انسان کو سب کچھ معلوم نہیں ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ میں نا طالب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے آغوش تک، تو انسان تو زندگی بھر طالب علم ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ اور میں ساتھ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہمارے جاوید اقبال صاحب ہوئے، ان کے کچھ ساتھی جو ماشاءاللہ ان کے ہمراہ اکثر دینی محفلوں میں، کیونکہ ہم لوگ اکثر ملاقات ہوتی ہے دینی محفلوں میں، ماشاءاللہ بڑے جس طرح انداز سے یہ اپنے سماجی کام کریں اس انداز سے ماشاءاللہ مذہبی جو ان کا دیکھا ہے میں نے تمام دوست احباب کا طریقہ، تمام محفلوں میں شرکت کرنا اور اول تا آخر بڑے اچھے انداز سے شرکت کرنا۔ دعا گوئیں اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقیاں آپ کو عطا فرمائے۔ جی حافظ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سوال کی طرف، جو سوال ہم نے ایور گرین کی جانب سے کیا تھا، ایک بار پھر تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ بھی لگے۔ اس بار میں چاہوں گا کہ یہ سوال آپ بتائیں۔ جی ناظرین، تو ایور گرین کی جانب سے 2000 روپے کا فری واؤچر جس سے آپ کر سکیں گے فری 2000 تک کی شاپنگ ایور گرین سے، اور اس کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کتنی صورتیں ہیں؟ جس نے پہلے اس سوال کا جواب دیا کمنٹس باکس میں اس کو ملے گا 2000 روپے کا فری واؤچر۔ تو دیر نہ کریں، تو جلد سے جلد سوال کا جواب دیں اور ٹرانسمیشن کو اول تا آخر دیکھیں۔ جی حافظ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ میں آپ سے اب جو ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ سے نعت خان نے اپنی بھی کلام پیش کیا اور آپ بھی ثنا خوانی کا ایک ذوق رکھتے ہیں، تو کیوں نہ آپ بھی کچھ ہمیں ہمارے مہمان کو سنائیں۔ میں بالکل اصول برکت کے لیے جو ہے قصیدہ بردہ شریف کے 2 سے 3 اشعار میں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں آپ سب میرے انشاءاللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف و سرور آئے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ
آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما یہ تلوا آپ کی نالین کا، عرش نے چوما یہ تلوا آپ کی نالین کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ سے یہ تھے حافظ علی نقشبندی صاحب، میرے ساتھی میزبان، جو کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اور جیسا کہ رات بہت ہو چکی ہے اور پروگرام کے اختتام کا وقت قریب ہو چکا ہے، میں چاہوں گا سحری کا بھی وقت قریب آ چکا ہے، اور زینب کوکنگ آئل کے پراٹھے اور ساتھ ہی زینب کوکنگ آئل میں بنے ہوئے پراٹھے حاجی محفوظ شیرمال صاحب والوں کا جو ہے اپنا شیرمال، اور ساتھ ہی ناظرین لاصفہ بریڈ کے بریڈ، یہ سب چیزیں جو ہے شہر میں آپ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی جناب، اور پھر وہ سحری عبداللہ مال کے اندر، اور سحری بھی عبداللہ مال میں، اور حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر اور ایور گرین کے ساتھ، واہ۔ میں چاہوں گا اپنے مہمانان سے، جاوید اقبال صاحب سے اور علامہ صاحب سے، کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہماری یوتھ کو، ہماری حیدرآباد کی عوام کو، آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ جی دیکھیں، رمضان تو ویسے ہی صبر برداشت کا درس دیتا ہے، اور میں ظاہری بات ہے میں ایک مشن کو لے کے چل رہا ہوں، تو میں ٹریفک کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ عوام سے میری گزارش ہے کہ انتظامیہ جتنا بھی کام کر لے، جب تک عوام ان کا ساتھ نہیں دیتے تب تک کوئی بھی چیز کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی۔ یہ ہم سب کا شہر ہے، سب سے پہلے ہمیں ون وے وائلیشن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ہم اپنی گاڑی درست طریقے سے پارک کریں، دوسروں کو راستہ دیں، اور ہم اپنے بچوں کو ون ویلنگ سے منع کریں اور خود بھی ون ویلنگ سے بچیں۔ ہیلمٹ کا استعمال، کئی میں نے ہیڈ انجری کے سیمینارز اٹینڈ کیے، اور 95% حادثات جو دماغی چوٹ کے ہوتے ہیں وہ ان میں سے 95% صرف اور صرف روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہیں، اور ان میں بچنے کا تناسب بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہیلمٹ کا استعمال، سیٹ بیلٹ کا استعمال آپ اگر لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں دوران سفر موبائل کا استعمال نہ کریں، چاہے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، چاہے آپ کار چلا رہے ہیں، اور لوگ اسپیڈ پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے کان پہ اس طریقے سے لگایا ہوا موٹر سائیکل پہ موبائل کو، بھائی 1 منٹ کے لیے رک جائیں، آپ اپنی قیمتی جان کو اس پہ نہیں کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں پر دوسری بات ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ایمبولینس کو کال کریں، بجائے اس کی ویڈیو بنانے کے، بجائے اس کا انٹرویو کرنے کے بندوں کا، بجائے آپ۔ اور دوسرا، جب آپ کے پاس ایمبولینس آپ کے سامنے سے یا آپ کے پاس سے گزر رہی ہے تو اس کو راستہ دے دیں، اس کے ساتھ ریسنگ نہ کریں، وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کو راستہ دیں۔ پہلے ہم نے سب نے دیکھا کہ لوگ بزرگوں کو سیٹیں بھی دیتے تھے بس میں بیٹھے ہوئے یا اپنے ساتھ میں، اور اسی طریقے سے بھائی دین بھی وہی ہے، معاشرہ بھی وہی ہے، سماج بھی وہی ہے، اخلاقیات بھی وہی ہیں، تو ہمیں واپس اسی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا۔ یہی میرا پیغام ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھے جاوید اقبال صاحب، جو کہ سیکریٹری ہیں ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے اور چیئرمین ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے، جو کہ آخر میں اپنا پیغام دے رہے تھے۔ اور اب آخر میں پروگرام کے اینڈنگ سے پہلے ہمارے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ہمارے گیسٹ کے لیے ایک تحفہ ہے، جو کہ میں چاہوں گا علی نقشبندی صاحب سے کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور یہ ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے گفٹ ہیمپر کا تحفہ وصول کریں۔ سر بہت شکریہ ایور گرین والوں کا، حیدرآباد نیوز کا، اور آپ لوگوں کا کہ آپ نے ایک نئی روایت ڈالی، اور آپ کے تمام اسپانسرز کا کہ بہت بہترین پروگرام کیا، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔
ملاقات ہوتی ہے اگلی سحری میں. میں گزارش کروں گا قبلہ علامہ صاحب سے کہ دعا فرما لیں حیدرآباد کے لیے, عوام کے لیے, ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اغیار سے حفاظت کے لیے. اور جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں اسپانسر نے تعاون کیا, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین رب العالمین, یہاں جتنی بھی گفتگو ہم نے بیٹھ کر کی ہے اس میں جو قابل عمل باتیں ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, اس ماہ مبارک کے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آنے والی زندگی تیری عبادت اور بندگی میں اور نیکیوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس شہر پر, اس صوبے پر اور اس ملک پر اور تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما. عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں تکالیف کو دور فرما. تمام آفات اور مصیبتوں سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما. اور وہ تمام حضرات و تمام احباب جنہوں نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو سجانے میں حصہ لیا اور یہاں پر جو ہے وہ اپنا تعاون کیا, الہ العالمین تمام کو جزائے خیر عطا فرما اور تمام کو نیک جائز مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما. حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم پر الہ العالمین اپنا خصوصی رحم و کرم اور فضل و کرم نازل فرما اور ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے تھے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان, پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ, عبداللہ مال سے براہ راست. جب اب ہمیں اجازت دیجیے مجھے عمار قریشی کو اپنے ساتھی ہوسٹ حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی سحری میں اسی اپنے پن کے ساتھ. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट. सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.